اچھا سر، مجھے اب ایک جاتے جاتے ایک بات بتا دیں، کیونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں بہت عرصے سے، اور اس وقت دنیا میں بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے جس نے بہت سے مائنڈ سیٹس کو چینج کیا ہے، پاور ایکویشن کے اوپر تھنکنگ کو چینج کیا، پولیٹیکل سسٹمز کے اوپر تھنکنگ کو چینج کیا لوگوں کی، اور وہ ہے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کہ لبرل ڈیموکریسیز کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ جانتے تھے وہ مڈل ایسٹ کی اسرائیل غزہ وار نے اس کو تہہ تیغ کر دیا کہ یار یہ لبرل ڈیموکریسیز کا یہ چہرہ تو ہمارے سامنے نہیں تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جس پر یہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھ رہا ہے، آپ اس کانفلکٹ کو، اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کو، اور اس کی ڈائمنشنز کو اور اس کے اثرات جس طرح سے دنیا پہ ہو رہے ہیں، مائنڈز پہ ہو رہے ہیں اور فیوچر پہ ہوں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہ جو کانفلکٹ ہے، لوگ اس کو ایک خاص ڈیموگرافیکل کانفلکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ کانفلکٹ مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ نہیں ہے، یہ کانفلکٹ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کے کیے ہوئے ایک فیصلے کو چیلنج کرنے کا کانفلکٹ ہے۔ یہ چیلنج کرنے کا عمل مفتوح قوم کی جانب سے ہوا ہے۔ اسرائیل کو وہاں پر ان قوتوں نے لا کر بٹھایا ہے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، وہ فاتح ہیں اس دنیا کے، اور مسلمان محکوم ہیں، مغلوب ہیں۔ انہوں نے ایک ریاست کو وہاں وجود بخشنے کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ مسلمان اس چیز کو پہچانتے کہ دنیا کے اسٹیج پر وہ ایک ناکام قوم ہے، مفتوح اور مغلوب قوم ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، عالمی قوتوں کے ساتھ آئیڈیلزم کی بنیاد پہ وہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ کم سے کم 1928 کے بعد یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہم پر فتح کر کے قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس کو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ نہیں، پریکٹیکل وزڈم کی بنیاد پر ان عالمی قوتوں کے ساتھ معاملات کریں، نیگوشیٹ کریں۔ 2 اسٹیٹ کا ایک سولوشن ہمارے پاس موجود تھا۔ ہم نے پہلے دن سے فلسطین کی جو مذہبی قیادت ہے اس نے اس کو نہیں مانا، اور جو رستہ اختیار کیا وہ مسلح جدوجہد کا تھا۔ فلسطین کی سیاسی قیادت کئی مراحل پہ اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتی رہی، لیکن مذہبی قیادت ڈومینیٹ کرتی رہی۔ اس وقت جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک شروع ہونے والے کانفلکٹ کے ریپرکشنز ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج امریکہ نے کہا ہے اسرائیل کو کہ جا کر تم فلسطینی بچے مار دو۔ ایک کرائسس کو ہسٹری گزر چکی ہے، اور اس میں وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اس خطے کے لوگ دوسری ریاست کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ تو اب عالمی قوتیں کہتی ہیں کہ اس کو بٹھانے کا فیصلہ ہم نے کیا تھا، اور ان کی آشرواد سے وہ اپنی بقا، اپنے وجود، اپنا تسلط کہیے، ظلم کہیے، وہاں پر اس نے قبضہ کر لیا، کچھ بھی کہیے، اس کا تحفظ کر رہا ہے۔ ہم اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بناتے ہیں، ہم اس کو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم اسلام اور یہودیت کی یعنی کفر سے مراد وہی ہے، عالم کفر، مطلب کفر تو پھر اور جی بھی ہاں، ہے یعنی نا، یہودیت لیکن کی یہ جنگ بناتے ہیں، اور اس کے پیچھے چونکہ امریکہ کھڑا ہوا ہے اور ساری سازشوں کو ہم لے کر آتے ہیں۔ بھائی یہودیت کی بھی میرے خیال زائنزم کی زیادہ یہ ہے، کیونکہ دنیا آپ جو امریکہ ہے، میں دیکھتے ہوں گے کہ مطلب جیوش فار پیلسٹائن ایک بہت ساری آوازیں ہیں دنیا بھر میں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس وقت آخری درجے میں شکست ہو گئی ہے مسلح جدوجہد میں۔ ان کے پاس جو کچھ موجود تھا 60 سالوں میں وہ جاتا رہا۔ ایونٹس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، ایونٹس اصل میں ہسٹری کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں۔ ہم نے 70 سال پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، وہ تھا لڑنے کا فیصلہ۔ آپ لڑتے رہے، آپ کو نقصان ہوتا رہا، اس وقت وہ نقصان آخری درجے میں پہنچ گیا۔ ابھی بھی وقت ہے فلسطین کے لوگ اپنی سیاسی قیادت کو آگے لے کر آئیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھیں، کیونکہ دنیا میں یہ جو تقسیم ہے لکیریں کھینچنے والی، یہ تقسیم کو انصاف کے اصول پہ نہیں ہوئی دنیا میں، یہ عالمی طاقتوں نے اپنے غلبے اور تغلب کی بنیاد پہ کی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم نے جینے کا کرینہ پیدا کرنا ہے، ورنہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ آپ کے خیال میں اسرائیل کی جو جوش لابیز ہیں، جوش ہارڈ لائنرز ہیں، جوش کمیونٹی ہے، ان کی سیٹلرز بھی ہیں جو کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں بھی اپنی آبادیاں بڑھانا چاہ رہے ہیں اور بڑھا بھی رہے ہیں ویسٹ بینک میں، وہ واقعی امن چاہتے ہیں؟ جو صورتحال یہاں پر ہے، جو کچھ اخبارات رسائل ہم پڑھتے ہیں، جو تاریخ سامنے آتی ہے، وہی صورتحال اسرائیل کے اندر بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے دنیا کو، عالمی ضمیر کو، سیاسی قیادت کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے جو نتائج ہماری فیور میں جاتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی یہ آواز ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی مذہبی قیادت موجود ہے۔ ہم نے اس مذہبی قیادت کو موقع دینا ہے کہ وہ آئے اور ہم پر چڑھ دوڑے۔
اس کے نیریٹو کو مضبوط کرنا ہے کہ ہاں یہ لوگ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا تم ان کو ختم کر دو. اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے 60-70 سال کی ہسٹری ہے، اگر ہم اس لاہ عمل کی طرف بڑھتے تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ عالمی قوتیں ہوں، اسی طریقے سے مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہو، اور خود اسرائیل کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کی ضمیر ہو، وہ شاید ہمارے نیریٹو کے زیادہ قریب آتے. اس پورے کے پورے تنازع میں ہم نے کھویا زیادہ ہے، پایا پہ کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ محترم حسن الیاس بھائی.